مشورہ لیا. کوئی اب اس میں ایک بات یہ میں بتاتا چلوں کوئی یہ ہرگز نہ یہ بات سوچے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اجازت طلب کی. معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں. مشورہ لیا تاکہ فرشتوں کو معلوم ہو جائے یہ بات کہ میں اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے والا. یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں بشر کیچڑ سے بنانے والا. اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام. اس مقام پر بشر سے مراد ایسا انسان جو ظاہر میں چمڑے والا ہوگا. ظاہر میں چمڑے والا ہوگا. اس پر بھیڑوں کی طرح اون نہیں ہوگی. بھیڑ بکریاں ان کی طرح اون نہیں ہوگی. بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے. اونٹوں کی طرح اس کے اوپر نسک نہیں ہوگی یعنی کہ اون نہیں ہوگی. پرندوں کی طرح ان کے اوپر پر نہیں ہوں گے اور پھلوں کی طرح اس پر کوئی چھلکا نہیں. اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لِأَجَلٍ. بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ أَيْ أَصْلَهُمْ آدَمَ. یہاں بھی مراد انسانوں سے ان کی اصل آدم علیہ السلام تھی. یہ قرآن شریف میں جو جگہ پر آیتیں ہیں انہیں بتایا تھا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ آدَمَ مِنْ صَلْصَالٍ طِينٍ يَابِسٍ تَسْمَعُ لَهُ سَلْسَلَةً أَيْ صَوْتٍ إِذَا نَقَرَ مِنْ حَمِيمٍ طِينٍ أَسْوَدٍ مِنْ مَصْنُوعٍ مُتَبَيِّنٍ. بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو سیاہ خشک متغیر کیچڑ سے پیدا کیا. سیاہ کالا متغیر یعنی کہ تمام طرح کی مٹی سے کیچڑ سے. سلسال اس کیچڑ کو کہتے ہیں جو خشک ہو جائے. ہر خاص و عام جاتا ہے خشک بالکل سیدھی چیز کو خشک ہو جائے کھٹکھٹانے لگے اس سے اور کھٹکھٹانے پر اس سے آواز بھی آئے. سیاہ کیچڑ کو عربی میں حما کہتے ہیں جس کو بو میں تغیر آ جائے یعنی کہ بو میں یعنی کہ اس کے اندر جو خوشبو آئے اس میں تغیر و تبدل آ جائے اسے مسنون کہتے ہیں. خلق الانسان آدم من صلصال طین یابس یسمع له سلسلة أي صوت إذا نقر كالفخار وهو ما طبغ من الطين. انسان یعنی آدم کو خشک بجنے والی ٹھیکری کی طرح کی کیچڑ سے پیدا کیا. ان آیات سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا یعنی کہ آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا ہے ان کے مختلف مراحل کو ذکر کیا گیا کہ آپ کے جسم اطہر کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا پھر اسے گوندھ کر کے کیچڑ بنا دیا گیا پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا پھر اسے اسی طرح رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی یعنی کہ بالکل سوکھ گئی اور بجنے لگی اور اس کی بو میں بھی تغیر آ گیا یعنی کہ اس کی خوشبو میں بھی تغیر بدلاؤ آ گیا بدلاؤ پیدا ہو گیا. پھر اور زیادہ رکھنے پر ٹھیکری کی طرح وہ بجنے لگی. آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبریل زمین پر جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا. آپ جب تشریف لائے تو زمین تھی اور زمین سے جب آپ نے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی اور انکساری چاہی اور گریہ و زاری سے عرض کرنے لگی کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر کوریزیاں کی. زمین نے جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے اور مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے عاجزی اور انکساری کی اور بہت ہی زیادہ گریہ و زاری کی اور زمین نے کہا
عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے